پیشے سے جرنلسٹ اور اپنی فیمنسٹ رائٹنگ ناریوادی لیکھوں کے لیے جانی جانے والی. She is one of the Indian Muslim women scholar who writes on Islam. She is a well-known name in India for her dissertation on human rights and multiculturalism, and her monthly column, Gender Jihad and Lack of Knowledge About Rights That Muslim Women Have in Islam, aspired her to be an activist, a social activist, writer, and a columnist. I would like to call upon Ms. Sheba Aslam Fahmi to take over the charge of this podium. Please give a huge round of applause and please welcome her. السلام علیکم. ڈائس کے اس طرف اور اس طرف بیٹھے ہوئے معزز حاضرین، آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں تعلیم کے سوال کے اوپر اکٹھا ہوئے. ظفر سریش والا صاحب سے آج میری پہلی ملاقات ہے. اس سے پہلے ان کا نام میں نے سنا تھا کہ اردو یونیورسٹی کے حوالے سے، مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کے حوالے سے اور دیگر کام جو وہ کر رہے ہیں تعلیم کے فیلڈ میں اس کے حوالے سے، لیکن یہ اتفاق رہا کہ پہلی ملاقات آج ہی ہوئی ہے. اور جب مجھے ان کا پروفائل میں چیک کر رہی تھی تو مجھے پتہ چلا کہ کتنا زبردست کام، کتنے ادارے اور کتنی بڑی تحریک تعلیم کے حوالے سے انہوں نے شروع کی ہے، اور گجرات سے لے کے اور اس وقت پورے ہندوستان میں اس کو پھیلایا ہے. تو اس کے لیے جزاک اللہ، اور اللہ آپ کی ہمت بنائے رکھے اور آپ اسی طرح اس مہم کو جاری رکھیں. حاضرین، 2 دن پہلے ہی امبیڈکر جینتی ہم لوگوں نے منائی ہے، اور اس پر میں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہندوستانی مسلمانوں اور ہندوستانی کمزوروں کے لیے اگر کوئی آیا تو وہ بھیم راؤ امبیڈکر صاحب اور جواہر لال نہرو صاحب، جنہوں نے اس طرح کا آئین دیا ہمیں جس میں سب کو برابری، سب کو آزادی اور سب کو انصاف کی بات تھی. بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کو یاد کرتے ہوئے مجھے جو سب سے بنیادی بات ان کی یاد آتی ہے وہ ان کا یہ قول ہے کہ تعلیم شیرنی کا دودھ ہے، جو پی لے گا دہاڑنا سیکھ لے گا. یہ ایک ایسا قول ہے کہ اس کی اگر گرہ ہم باندھ لیں، اور ہمارا سے میری مراد ہے اس دیش کا ہر کمزور، چاہے وہ انفرادی طور پہ اور چاہے وہ اپنے کمیونٹی کے ساتھ مل کر کے، صرف اتنا ہم بات سمجھ لیں کہ شکشا یا تعلیم شیرنی کا دودھ ہے، اس کو پینا ہے اور اپنی کمزوریوں کو دور کرنا ہے. سوال یہی ہے کہ اب یہ ایک جملے میں جو کہی ہوئی بات ہے، ہندوستان کی مائنورٹیز یا دوسرے جو کمزور طبقے ہیں ان کو اس کو ایکچولائز کیسے کرنا ہے، کیسے اپنی زندگی میں اتارنا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم ایک ڈیموکریسی میں رہتے ہیں. ڈیموکریسی میں رہنے کا مطلب بہت طرح کے مواقع اور بہت طرح کے امکانات ہیں، لیکن ایک لمیٹیشن بھی ہے، اور وہ لمیٹیشن ہے کہ ڈیموکریسی میں کسی بھی اقلیت کی باری کبھی نہیں آتی. یعنی آپ کا چانس کبھی نہیں آئے گا. یہ کوئی میوزیکل چیئر نہیں ہے کہ باری باری سے کوئی نہ کوئی بیٹھے گا اور اس میں آپ بھی شامل ہوں گے. یعنی کہ آپ کو اپنے لیے اثردار ساتھی ڈھونڈ کر کے اپنے کو مضبوط کرنا ہوگا، اور ان ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے ایک پروگریسو ایجنڈے کو اور اپنے آپ کو سماج میں کارآمد بتاتے ہوئے، دکھاتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا. تو یہ جو ضروری بات ہے ڈیموکریسی میں اقلیت کے لیے کہ آپ کی باری تبھی آئے گی جب آپ باقی کمزوروں کے ساتھ اور اپنے جیسوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر کے، چاہے وہ دلت ہوں، چاہے وہ دیگر مائنورٹیز ہوں، چاہے وہ غریب میجورٹی کمیونٹی کے اکثریت کے بھی جو غریب لوگ ہیں، جو محروم رہ گئے ہیں، جو پیچھے چھوٹ گئے ہیں، مارجنلائزڈ ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کے جب آپ آگے بڑھیں گے تو ہی آپ وہ محاذ بنائیں گے کہ آپ اس مین اسٹریم کا حصہ بنیں گے یا خود مین اسٹریم بن جائیں گے، جس کی بات ہمیں بار بار کہی جاتی ہے اور جس کے لیے ہمیں بار بار مشورہ دیا جاتا ہے.
تو میرے پاس کتنا وقت ہے؟ میں وقت کی پابندی کا خیال رکھوں. کتنا؟ جی بالکل. جی شکریہ. تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ اقلیتیں اکیلے جو بہت، دیکھیے سیاسی میٹنگ نہیں ہے یہ، تعلیم پر ہم بات کر رہے ہیں، اور کم سے کم تعلیم اور روزگار اور انصاف، یہ 3 سوال ایسے ہیں، ان تینوں سوالوں پر ہمیں ہاتھ تھامنا ہے ہر اس کمزور کا جس کو اس کی ضرورت ہے اور جو اس سے محروم رہ گیا ہے. اور وہ بہت بڑی، مطلب یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں جو ہماری ہی طرح پیچھے رہ گئے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک پرسیپشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ اس دیش میں مسلمانوں کے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ آپ منچ پر کھڑے ہو کے بولنے والے ہوں، چاہے آپ دیکھیں جو ایک ڈسکورس کریٹ کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے حالات تنگ ہیں. جی مسلمانوں کے لیے حالات تنگ ہیں، لیکن حالات خوشگوار کس کے لیے ہیں؟ کس کے لیے خوشگوار ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ کن کیٹیگریز میں، ان کو ہندو یا ان کا اور کوئی نام لے کے نہیں، لیکن وہ کس طرح سے تشدد کا شکار ہیں؟ مسلمان کے اندر یہ پرسیپشن بٹھایا جاتا ہے کہ دیکھو تم مسلمان ہو صرف اس لیے، اور اس سے ایک ہمارے اندر ایک کمزوری پیدا کی جاتی ہے. آپ اپنے آس پاس دیکھیں، وہ سارے لوگ جو تشدد کا شکار ہیں اس میں صرف ہم اکیلے نہیں ہیں. تو اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم ہاتھ تھام لیں ایک دوسرے کا اور بڑی طاقت بن جائیں. ابھی 2 دن پہلے ایک لنچنگ ہوئی ہے، اور وہ ایک عیسائی گھرانے کی ہوئی ہے جس میں ایک انسان جو ہے مارے گئے ہیں اور 2 لوگ بری طرح سے گھائل ہیں. یہ دلتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے ہمیں اپنے گھر میں دبک کے بیٹھ جانا ہے. اس سے ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمارے محاذ کیسے ہوں گے، ہم کس طرح کے مورچے بنائیں گے اور اسی آئین کے ذریعے کس طرح انصاف پا سکیں گے. ظفر صاحب نے بینکنگ کا حوالہ دیا اور اس پورے فریم ورک کی بات کری جس فریم ورک کے تحت ہم لوگوں کو اس میں شامل ہونا ہے مین اسٹریم اکنامک ماڈل میں. میں آپ کو بتاؤں، میں جامع مسجد میں رہتی ہوں اور وہ گھنی آبادی ہے جہاں پر تجارتی کارکردگی بہت زور و شور سے ہے. 2 سال پہلے میں نے کوشش کی کہ میں مہم چلاؤں کہ میرا کہنا تھا کہ بھئی جو مسلمان دکاندار ہیں، چاہے وہ کتاب فروش ہوں، چاہے وہ بریانی بیچ رہے ہوں، چاہے وہ نہاری بیچ رہے ہوں، لیکن ان سب کو اتنی ہی محنت کرنی پڑتی ہے. ان کو را مٹیریل انہی ریٹ پہ ملتا ہے، چاہے وہ کاغذ خرید رہے ہوں، چاہے مسالہ، چاہے تیل، چاہے کچھ اور. سوال یہ ہے کہ ہمارے لوگ کیوں دور بھاگتے ہیں کہ ایک لائسنس لے لیں، 60 روپے کا ایک رجسٹریشن کرا لیں، ایک لائسنس لے لیں، جو لیگل فریم ورک ہے اس کے اندر آ کر کے کام کریں، بل بنائیں پکے، اور جو بھی ہمارا بنتا ہے وہ ہم دیں. آپ کو پتہ ہے یہ نہ کر کے جب چاہتے ہیں MCD کے لوگ آ جاتے ہیں اور جیبیں گرم کرنی پڑتی ہیں، جب چاہتے ہیں پولیس محکمے کے لوگ آ جاتے ہیں، جیبیں گرم کرنی پڑتی ہیں، جب چاہتے ہیں فائر اینڈ سیفٹی کے لوگ آ جاتے ہیں. تو ایک بار کسی نے ہم سے مدد مانگی کہ کوئی پولیس والا ہے جو تنگ کر رہا ہے اور ہم تو بس کھانا کھلا سکتے ہیں، کھانے کا کاروبار ہے، لیکن وہ پیسے مانگ رہے ہیں. تو ہم نے ان کو سجیسٹ کیا کہ آپ کیوں نہیں ایک لائسنس کے لیے اپلائی کیجئے، رجسٹریشن کرائیے اور FCCI وغیرہ کا لائسنس لیجئے. تو ہمارے ساتھ میں اتفاق سے ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کے ایک صاحب بیٹھے تھے. جب وہ چلا گیا تو انہوں نے ہم سے کہا مذاق میں کہ اگر آپ ہر ایک کو لیگل کام کرنے کے لیے کر دیں گے، ہدایت دیں گی، تو یہ بتائیے کہ پولیس کے پاس کہاں سے آئے گا. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کئی بار پروموٹ نہیں کیا جاتا، ہمیں نہیں سمجھایا جاتا اور ہم نہیں سمجھتے ہیں. جب آپ فریم ورک کے اندر کام کرتے ہیں تو آپ کا کلیم، آپ کا حق دوسری طرح کا بنتا ہے. اور یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، اگر ہم مسلمان صرف یہی ایک مہم اپنے اپنے علاقوں میں چلا لیں کہ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، ہم اس میں جو ضروری بنیادی کاغذات ہیں ہم ان کو وہ فائل بھریں گے اور اس کے ساتھ کام کریں گے. دیکھیے کوئی سا ایسا ٹیکس نہیں ہے جو مسلمان نہیں دیتا ہے، چاہے وہ GST ہو، چاہے اس سے پہلے کے ویٹ ہو اور سیل ٹیکس ہو اور انکم ٹیکس ہو. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اس فریم ورک کے باہر آپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم
کلیم نہیں کر پاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ پاتے ہیں کہ ہمیں واپس اسی طرح سے ملنا چاہیے پالیسیز کی شکل میں اور دیگر جو امداد اور معاوضے ہوتے ہیں اس کی شکل میں. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. ظفر صاحب یہ بہت ضروری ہے کہ جو آپ نے بینکنگ کا سوال اٹھایا, اگر بینکنگ سسٹم سے مسلمان جڑ جائیں تو تمام کاغذ اپنے آپ بن جاتے ہیں, اور بینکنگ سے جڑنے کے بعد اپنی تجارت کو بینکنگ کے ساتھ جوڑنے کے بعد آپ کو خود پتہ چلے گا. ہمارے یہاں پتہ ہے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ایک جو اویلیبلٹی ہے پالیسیز کی, اس سے اور اس کو اویل کرنے کے بیچ میں ایک بہت بڑا گیپ ہے. یعنی کہ ہم لوگ جو آلریڈی جو دیا گیا ہے ہم اس کو اویل نہیں کر پا رہے ہیں. کیوں نہیں اویل کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہو پاتے ہیں. ایلیجیبلٹی کا بہت بڑا پرابلم ہے. سب کچھ ہے لیکن کیونکہ 4 فارم نہیں بھرے ہم نے, اس لیے ہم ایلیجیبل نہیں ہیں. تعلیم کے حوالے سے ہم لوگوں نے مہم چلائی ہے 2-3 سال سے کہ جولائی تک ہم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ایک اپنے اپنے علاقے میں ڈیسک لگا کے بیٹھیں اور بچوں کے صرف فارم بھرنے میں ان کی مدد کر دیں. وہ فارم نہیں بھر پاتے ہیں, آن لائن فارم نہیں بھر پاتے ہیں. جو مائنورٹی اسکیمز ہیں ان کے لیے وہ اپلائی نہیں کر پاتے ہیں, آویدن نہیں کر پاتے ہیں. یہ اتنے بنیادی کام ہیں. دیکھیے اس وقت ظفر صاحب نے صحیح کہا, جو ہمیں کرنا ہے وہ ہم کر پا رہے ہیں, ہمیں اس کی طرف دیکھنا پڑے گا. اور ہمیں یہی کرنا ہے کہ آپ جو یہاں موجود ہیں وہ سب اس لائق ہیں کہ اپنے سے کسی کمزور کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اسی راہ پہ اسی ٹریک پر لے آئیں جس سے وہ راستہ اپنے آپ شاہراہ میں شامل ہو جائے اور وہ ایک نیشنل ہائی وے کا حصہ بن جائیں. تو میرے خیال سے مجھے بس اس وقت اتنا ہی کہنا ہے. میں سننے زیادہ آئی ہوں, میں لکھنے پڑھنے کی دنیا سے ہوں, تو مجھے یہاں سے بہت کچھ حاصل کرنا ہے. ایک چیز اور ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے پتہ نہیں کیوں یہ ہوا کہ اپنے آپ کو تعلیم کے حوالے سے بھی بہت سیگریگیٹ کیا ہے. کیا ہمیں تھانوں میں پولیس نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں نرسز نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں ڈاکٹرز نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں انجینئرز نہیں ہونا چاہیے؟ یہ جو سوال ہیں کہ ہر جگہ ہونا چاہیے, صرف ایک جگہ نہیں ہونا چاہیے, صرف انجینئرنگ میں نہیں چاہیے, ہر جگہ ہونا چاہیے. یہ جو ڈائیورسٹی ہے نالج سسٹم کی, اس ڈائیورسٹی کو ہم لوگ کیپچر نہیں کر رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہم نے پتہ نہیں کن مغالطوں میں چھوڑ دی ہیں. اس ڈائیورسٹی کو کیپچر کریں گے تو کل کو جب آپ کو یا ہمیں کسی کو ضرورت ہوگی اور ہم لیگل ضرورت ہوگی یا تھانے میں ضرورت ہوگی یا میڈیکل ضرورت ہوگی تو ہم وہاں موجود ہوں گے اور ہمیں زیادہ بہتر فیسلٹیز مل سکیں گی. اس ڈائیورسٹی کو بھی کیپچر کریے. تعلیم کے نام پر صرف ایک طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی کے ساتھ بس میں اپنی بات ختم کرتی ہوں. بہت شکریہ.